بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز کا ہے، یعنی یہ ایکسرسائز پیج نمبر 3 پہ ہے۔ آج ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو خاص الفاظ ہیں ان کے معنی تو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے، پھر ہم نے تفہیم کے طرف آنا ہے، ٹھیک۔ تفہیم میں ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے خدائی سے کیا مراد ہے، ٹھیک۔ تو آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ خدائی سے کیا مراد ہے؟ شاباش، بالکل۔ خدائی سے مراد کیا ہے؟ خدائی سے مراد شان و شوکت والا عظیم خدا ہے، ٹھیک ہے۔ خدائی سے کیا مراد ہے؟ شان و شوکت والا عظیم خدا، ٹھیک۔ دوسرا ہمارے پاس ہے شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ تو شاعر نے حمد میں یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، ٹھیک۔ شاعر نے حمد میں یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھیے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے نیٹ نوٹ بک لینی ہے، اس میں آپ لوگوں نے اس کے سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں، یہ تو میں نے بتا دیے ہیں، لیکن یہ سوال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے مہربانیاں کی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا نوٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا سوال آپ لوگ رف نوٹ بک میں لکھو گے، نیٹ میں نہیں لکھو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں نے پہلے دکھانا ہے، پھر جب میں دیکھوں گی تب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے 2 سوالات نیٹ میں لکھنے ہیں اور یہ والا سوال رف میں لکھنا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس شعر کا مفہوم تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ زمیں کا حسین فرش تو نے بنایا، سکو بخش عالم یہ سبزہ اگائے، تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اس کی تشریح سمجھائی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی آپ لوگوں کے لیے میں نے اس کا مفہوم لکھا ہے، ٹھیک۔ یہ دیکھیں، حوالہ متن پہلے آپ لوگوں نے اس انداز سے لکھنا ہے، ٹھیک۔ حوالہ متن پہلے دینا ہے، یعنی شاعر کا نام شبنم کمالی ہے، نظم کا نام کیا ہے، ہمارے پاس حمد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا مفہوم مانگا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے تشریح نہیں بلکہ مفہوم لکھنا ہے، ٹھیک۔ تشریح تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور مفہوم اس کا تھوڑا مختصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شبنم کمالی حمد کی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہی یہ زمین کا خوبصورت فرش بنایا اور اسی فرش پر سبزہ اگا کر پوری دنیا کو سکون بخشا، ٹھیک۔ اس کو آپ لوگوں نے نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 سوالات اور ساتھ میں یہ والا سوال آپ نے نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور یہ والا سوال آپ لوگوں کا رف میں ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے حمد میں دی ہوئے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کے کون کون سے تخلیقیں ہیں یہ آپ لوگوں نے نظم پڑھنا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا رف نوٹ بک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں لکھنا ہے، مجھے دکھانا ہے، پھر بعد میں نیٹ میں لکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقات کی ہے اس میں سے 5 کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے جو 2 الفاظ ہیں اس کے آپ لوگوں نے پھر جملے بنانے ہیں، ٹھیک۔ یہ بھی رف نوٹ بک میں کرنا ہے اور پھر مجھے دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پیج پہ ہے نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرعے مکمل کرے، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ کروائے ہیں، تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، یعنی اعلیٰ، اس میں کیا آتا ہے، اس بلینک میں حسن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ درختوں سے زینت دیش کو عطا کی، تو اس میں کیا آتا ہے، زمین، ٹھیک۔ خدائی کا یہ ڈیش کارخانہ، یعنی خوشنما کارخانہ، یہ جن و ٹھیک ملائک، یعنی ملائک، اس میں کیا آتا ہے، ملک، ملک یعنی ملائک، ادب ساری ڈیش کا ہم کو سکھایا، یعنی دنیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہ کام جو آپ کا ہے یہ آپ کا بک کا کام ہے، وہ والا نوٹ بک کا تھا اور یہ والا آپ کا بک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا بک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ تو آپ کسی گھر میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر اسی بات پر آپ نے دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون کون سے ہیں، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے نعمتیں کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تصویر دیکھ رہے ہو آپ لوگ، سب کو نظر آ رہے ہیں نا،
یعنی دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے کیسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے اس تصویر کو دیکھنا ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک بزرگ شخص زمین پر گر پڑے ہے، یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ دوڑ کر اس کے پاس آ رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کو اٹھائے گا یا پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی اس کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، دوسری تصویر میں یہ دیکھو، یہ نل کا ہے، اس سے پانی بالٹی میں بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالٹی بھر گئی ہے اور پانی ویسے نیچے آ کر ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نلکے کو بند کرنا ہے یا اس طرح سے پانی کو ضائع ہو کر کھلا چھوڑ دینا ہے۔ تو اس کو تصویروں کو دیکھ کر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے ایک پیج پہ لکھے، ٹھیک ہے۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھ کے بتائیے، پھر آپ لوگوں نے وائس میسیج میں مجھے بتانا ہے، لکھنے کی خیر ضرورت نہیں ہے، بس وائس میسیج میں مجھے بتا دیں کہ آپ نے ان حالات میں کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہی کام آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، کیونکہ اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن کے لیے کچھ نہ کچھ ہوم ورک کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے یہ کام۔ تو آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں، سوال نمبر 2 ہے، ٹھیک۔ ان سوال نمبر 2 تفہیم میں جو سوالات ہیں یہ سارے کرنے ہیں۔ اس میں سے سوال نمبر جیم اور سوال نمبر یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 جو ہے یہ آپ کا بک کا کام ہے۔ اور سوال نمبر 4 یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے بڑے گھر میں بڑوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کر نعمتوں پر آپ لوگوں نے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے پھر وائس میسیج میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ان حالات میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، شکریہ۔